کوئی سامنے نہ ہو کہ میں نمازی ہوں اور یہ بے نمازی ہے، اسے حقیر سمجھیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے آپ دعوت دے رہے ہیں کہ حضور کی نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جتنے امتی زیادہ نمازی ہوں گے اتنی ٹھنڈک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گی آنکھوں کو. جماعت کھڑی ہو گئی اور وضو کر کے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے نیت باندھ لیں نماز کی. ایسا ہے، نیت تو آپ کی جب ہی بندے گی جب آپ ہاتھ باندھیں گے. چلتے پھرتے آپ ہاتھ تو باندھ نہیں سکتے، آپ وہاں پہنچ رہے. نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کو کوئی چیز نہیں پڑھنی، کوئی الفاظ نہیں بولنے. آپ جائیں اللہ اکبر کہیں، نیت باندھ لیں. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے نکلے یا عصر کی نماز کے لیے نکلے، کتنی رکعت آپ کو پڑھنی ہے، اور سب آپ نیت کر چکے اندر سے کہ میں مسجد جا رہا ہوں ظہر کے لیے. وہ پتہ ہے آپ کو 4 فرض پڑھوں گا. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ آپ راستے میں بھاگے چلے جا رہے ہیں 4 رکعت امام کے پیچھے کعبے کی طرف، کوئی ضروری نہیں. آپ جائیں اللہ اکبر کے نیت باندھ لیں، آپ کی نیت ہو گئی. کیا سیدوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جو اہل بیت ہیں، جو سید لوگ ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ انہیں آپ کو اپنا زکوٰۃ کے علاوہ پیسہ دینا چاہیے. حضور نے بھی فرمایا کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے حق ہیں. ہاں کوئی سید ہو تو وہ سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. کوئی صاحب حیثیت سید ہو اور وہ زکوٰۃ نکالتا ہو تو اسے یہ چاہیے کہ وہ سیدوں کو ہی دے، اس کی زکوٰۃ سیدوں کو لگ جائے گی. لیکن عام لوگ کی زکوٰۃ سیدوں کو نہیں، بلکہ تحفہ، گفٹ اور جھک کے دیں انکساری کے ساتھ کہ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، اور اگر یہ تھوڑا ہلکے بھی ہے حیثیت میں، ان کا رتبہ بہت بلند ہے ہم سے، تو انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بلکہ ان کا خیال رکھیں. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ کوئی سید ہمارے ہاں ہے اور تو رات کے اندھیرے میں دے کے آیا کریں، جس سے کہ ان کی کسی قسم کی کوئی عزت مجروح نہ ہو اور انہیں شرمندگی نہ ہو. تو رات کے اندھیرے میں آپ ان کی مدد کریں. ایسے ہیں ہمارے ہاں لوگ، اور اب رمضان آنے والا ہے، چھانٹ لیں. اگر آپ لوگوں کی حیثیت نہ ہو تو ہم تک خبر کر دیں، ہم خاموشی سے ان کا حساب بنا دیں گے انشاءاللہ. مطلب یہ سب لوگوں کو ایک آفر ہے کہ اپنے اپنے محلے کے غریبوں کو، سید نہیں کیسے بھی لوگ ہوں، ان کی صرف لسٹ بنائیں اور ہمیں دے دیں. اگر آپ لوگ خود کر سکتے ہو، مطلب خود سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کو چیزیں دیتے ہیں، اناج وغیرہ، اور آپ پہنچا سکتے ہو ٹھیک، نہیں تو ہمارے پاس آدمی ہے جو پہنچا دیں گے. آپ صرف ہمیں لسٹ دے دیں، پتہ دے دیں، فون نمبر دے دیں. تو یہ بالکل سب لوگوں کو کھلی چھوٹ ہے. جو ہمیں آپ نمبر اور فون پہنچاؤ گے پتہ، اس کا ہی پتہ کسی اور کو نہیں ہوگا. انشاءاللہ چپ چاپ ہم ان کی ہیلپ کر دیں گے رمضان سے پہلے. اور یہ ہدیہ لینا دینا کس کے لیے جائز ہے؟ سب کے لیے جائز ہے ہدیہ لینا دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفے دیا لیا کرو. ہدیہ تحفے کو کہتے ہیں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. بالکل سب کے لیے جائز ہے. ایک سوال یہ ہے، کیا شب برات کو فیصلے ہوتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں؟ ہاں میں بھی کہہ تو رہا تھا، شب برات کو فیصلے ہونے کا، پتے جھڑنے کا بھی معاملہ بہت سنا جاتا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے میرے بھائی. جو سورہ دخان کی آیتیں ہیں ان میں بھی اشارہ لیلۃ القدر کی طرف ہی ہے. لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہے. اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ اس دن فیصلے ہوتے ہیں. مطلب فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم لے کے اترتے ہیں، اور اس دن لوگوں کے فیصلے ان حکموں میں ہوتے ہیں جو صحیح سے وہ لے کے آتے ہیں. تو وہ ایک ہی رات ہے، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. تو اس لیے اور جو یہ جو 15 شعبان کی رات کے بارے میں اڑا دیا، یہ سب بالکل بیکار کی بات ہے. کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ کسی حدیث سے نہ قرآن کی آیت سے. تو یہ آخری خطبے میں آپ نے فرمایا کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے، مطلب ڈیٹیل ہے اس کی، تو یہ فوقیت نہیں ہوگا سیدوں کو عام مسلمانوں کو؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آخری خطبے میں کہا کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے. اس کا پورا جملہ آپ استعمال کرو نا. فوقیت کا معیار جو ہے وہ تقوی ہے، اور یہ بہت متقی ہونے کی بات ہے کہ کوئی اہل بیت میں سے ہو. پورا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ، نہ پیسے والے کو، نہ اجمی کو عربی پہ، نہ عربی کو اجمی پہ. کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے. یہاں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ برادری ہو، رنگ ہو، علاقہ ہو، زبان ہو، کسی بھی قیمت پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. اب اگر مان لو کوئی سید بھی ہوا نا، ہمیں تو احترام کرنا ہے. اللہ کے ہاں جا کے فوقیت اسے کوئی نہیں ملے گی، کیونکہ نبی نے اپنے گھر والوں کو یہ بات کہی تھی کہ سن لے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ.
तेरे में वहाँ काम नहीं आ सकूँगा, तेरे अमल जो है वो तेरे काम आएंगे। ये तक फरमाया कि किसी का नसब उसे आगे नहीं कर सकता अगर उसके अमल खराब हो गए। तो ये अगर सैयद लोग हैं और ये गुनहगार अगर हैं, हमें तो अदब व एहतराम करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं, लेकिन इनका हिसाब किताब वहाँ क्या होगा ये तो अल्लाह को पता है। फौकियत इन्हें कोई नहीं है। किस्तों पे बाइक ले सकते हैं? मेरे भाई का सवाल है किस्तों पे बाइक ले सकते हैं। अगर कोई इंसान आपको किस्तों पे बाइक दे रहा है और ये शर्त नहीं लगा रहा है कि भाई अगर आपने 24 महीने में पैसे ना दिए तो मैं बढ़ा के लूँगा, तो बिल्कुल ले सकते हैं। मान लो आपने किसी से 24,000 की बाइक ली, 1,000 रुपये महीना तय किया और 1-2 महीने आपसे चूक हो गई, आप नहीं दे पाए, 24 की जगह 26 महीने हो गए, तो वो ऐसा ना हो कि 1,000 की 1100 मांगे, वो तो सूद है, फिर तो आपके लिए भी हराम, देना भी और लेना भी। लेकिन अगर कोई इस तरह कहता है कि भाई ये 20,000 की बाइक मैंने ली, मैं आपको 24 की दूंगा और 1,000 रुपये महीना लूँगा, 24 महीने में आप मेरे पैसे उतार देना। अगर आपने पलट के पूछ लिया भाई महीना 2 महीना ज़रा कि कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं। लेकिन अगर आप ये तय करते हो कि भाई अगर मैं ना दे पाया 24 महीने में, 26 में दिए तो मैं तुझे 200 रुपये ज़्यादा दूंगा, तो आपके लिए हराम हो गया, उसके लिए क्या यतीम बच्ची की शादी में ज़कात लग जाएगी? हाँ बिल्कुल लग जाएगी भाई। यतीम बच्ची की शादी में ज़कात लग जाएगी अगर वो मुस्तहिक है। यतीम होने की वजह से ज़कात नहीं लगेगी, बल्कि मुस्तहिक होने की वजह से ज़कात लगेगी। क्योंकि यतीम तो बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति और लखपति भी हैं, लेकिन असल में तो मुस्तहिक होना है। अगर वो मुस्तहिक है तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि रूहानी मरकज़ में इंशाअल्लाह 27 दिन का कलाम पाक पूरा होगा। हाफिज़ उमर जो सराज भाई के बेटे हैं वो सुनाएंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ एक ये भी अल्लाह की तरफ से सिलसिला जारी है कि जितना कुरान 1 सवा पारा पढ़ा जाता है उसका हल्का फुल्का खुलासा ही बयान होता है, जिससे कि आपको पता लगे कि हमने आज इस पारे में क्या क्या पढ़ा। तो ये आपके लिए सादत की बात होगी कि आपको पता रहे कि हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, इस बारे में अल्लाह ने क्या कहा। तो आप लोग इंशाअल्लाह कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़े और लोगों को भी जोड़ें। इंशाअल्लाह टाइम जो है वो आखिरी हफ्ते में आपको बता देंगे, तरावी का जो भी टाइम है। तो आज के लिए इंशाअल्लाह इतना ही। अगले हफ्ते भी अब नमाज फ़िलहाल 8:15 ही रखेंगे और 1-2 हफ्ते रह गए, फिर देखेंगे इंशाअल्लाह। आज क्योंकि आखिरी जुमा है, सब लोग खाना साथ खा के जाएंगे और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह 8:15 ही नमाज होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।